وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه ولا مرتابا بيقينه، وهذه حجتي إلى غيرك قصدها، ولكني أطلقت لك منها بقدر ما سنح من ذكرها. مسلمان کے لیے اس بات میں کوئی عیب نہیں ہے کہ وہ مظلوم ہو جائے جب تک کہ وہ دین کے معاملے میں شک میں مبتلا نہ ہو اور اس کا یقین شبے میں نہ پڑ جائے۔ میری دلیل اصل میں دوسروں کے مقابلے میں ہے، لیکن جس قدر مناسب تھا میں نے تم سے بھی بیان کر دیا۔ ثم ذكرت ما كان من أمري وأمر عثمان، فلك أن تجاب عن هذه لرحمك منه، فأينا كان أعدى له وأهدى إلى مقاتله، أمن بذل له نصرته فاستغعده واستكفه؟ اس کے بعد تم نے میرے اور عثمان کے معاملے کا ذکر کیا ہے، تو اس میں تمہارا حق ہے کہ تمہیں جواب دیا جائے، اس لیے کہ تم ان کے قرابت دار ہو، لیکن یہ سچ سچ بتاؤ کہ ہم دونوں میں ان کا زیادہ دشمن کون تھا اور کس نے ان کے قتل کا سامان فراہم کیا تھا؟ اس نے جس نے نصرت کی پیشکش کی اور اسے بٹھا دیا گیا اور روک دیا گیا۔ أمن استنصره فتراخى عنه وبث المنون إليه حتى أتى قدره عليه، كلا والله لقد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم حلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا۔ یا اس نے جس سے نصرت کا مطالبہ کیا گیا اور اس نے سستی برتی اور موت کا رخ ان کی طرف موڑ دیا یہاں تک کہ قضاء و قدر نے اپنا کام پورا کر دیا۔ خدا کی قسم میں ہرگز اس کا مجرم نہیں ہوں، اور اللہ ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو روکنے والے تھے اور اپنے بھائیوں سے کہہ رہے تھے کہ ہماری طرف چلے آؤ، اور جنگ میں بہت کم حصہ لینے والے تھے۔ وما كنت لأعتذر من أني كنت أنقم عليه أحداثا، فإن كان الذنب إليه إرشادي وهدايتي له فرب ملوم لا ذنب له۔ میں اس بات کی معذرت نہیں کر سکتا کہ میں ان کی بدعتوں پر برابر اعتراض کر رہا تھا کہ اگر یہ ارشاد اور ہدایت بھی کوئی گناہ تھا تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی بے گناہ بھی ملامت کی جاتی ہے۔